کہ سنیوں کی طبیعت یہ ہے کہ جب پنجتن کا نام لیا جاتا ہے تو پھر سنیوں کے چہرے بھی کھل جاتے ہیں اور دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے سنیوں کا دل اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کی محبت کے اندر زندگی کے لمحات کو گزاریں۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ لوگ دنیا میں کہتے ہیں فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ زمین کے اوپر اگر کسی کو بہتر دیکھنا ہے تو بہترین انسان روبے زمین کا وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت جتنی ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی اتنی ہی ہوگی، اور جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی نہیں ہوگی۔ سنیو اندازہ تو کرو، ہم اہل سنت ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر 500 ہندوستان کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی نالین کی، حضور کے نالین کی جس نے توہین کی وہ کافر ہو گیا۔ معاذ اللہ، حضور کی نالین کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نالین کیا ہے؟ یا تو اونٹ کے چمڑے سے بنی، یا تو گائے کے چمڑے سے بنی، یا تو بکری کے چمڑے سے بنی، جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی نالین اس لیے افضل ہو گئی کہ وہ محبوب کے قدموں میں لگ گئی۔ جانور کے چمڑے سے بننے والی نالین کو محبوب کے تلوے سے نسبت ہو جائے اس کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو اس سے نفرت کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا؟ اہل بیت سے محبت کرنے کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا نمازی بنے، حاجی بنے، غازی بنے، روزے دار بنے، ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا مومن دنیا سے جائے گا۔ فرشتہ روح بعد میں نکالے گا، پہلے جنت کی بشارت عطا کرے گا۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو سوال و جواب کرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت عطا کریں گے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا اہل سنت پر مرے گا، شہادت کی موت مرے گا، بری موت سے بچے گا، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ اہل بیت کی محبت میں مرنے والوں کی قبروں کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، تو جو خود اہل بیت ہو ان کی قبروں کی شان کیا ہو؟ جو خود اہل بیت ہو ان کی قبروں کی شان کیا ہوگی؟ میں فضائل پڑھنے لگا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ یہ اہل بیت کی جو فضائل پڑھے جا رہے ہیں، محبت کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کی، جس نے میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کی، اللہ اس کو عزت والی طویل عمر عطا فرمائے گا، اور جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا عمر تو ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ عمر ملے گی، دیکھیں نا آپ لوگ عمر پاتے ہیں لیکن ذلیل ہوتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو عزت کتنی ملتی ہے۔